بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف نے کل رات لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے، جو ایک پروپیگنڈا جاری تھا کہ اے پی سی شاید فوج کے خلاف، یعنی فوج ایز اے ہول ادارہ، پاکستان کا ادارہ، اس کے خلاف جو ہے وہ میان سے تلواریں نکال کے ٹھاٹھا کرنے کے چکروں میں ہے اور فوج کو بدنام کر رہی ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ، وہ آپ نے شادیوں پہ وہ بڑا ایک وجہ دیکھا ہوگا، وہ بہت بڑا جو ہوتا ہے یوں کر کے پیچھے سے آیا ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ وجہ بن کے وہ پاں کر رہے تھے۔ اور پھر کچھ توتیاں ہیں، جس طرح یہ ہے فیض الحسن چوہان صاحب، بات کہیں کی ہوتی ہے اور جوڑ کہیں پہ دیتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اور مطلب یہ کہ سب سے آگے جناب وزیر اعظم صاحب خود کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اس کا نواز شریف سے کل سوال ہوا لندن میں، میڈیا والوں نے کیا کہ جی کیا آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ شاید فوج کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار خدا کا خوف کریں، یہ جو فوج ہے، فوجی افسر ہے، جو سپاہی ہے، جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیتا ہے، خندقوں میں بیٹھ کے، مورچوں میں بیٹھ کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ جو کاؤنٹر انسرجنسی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے پچھلے 2000 آنورڈ 9/11 کے بعد سے، کوئی 70,000 ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان میں جو شہید ہونے والے ہیں، ہم کس طرح کہہ دیں کہ وہ پاکستان کے مطلب یہ کہ وفادار نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فوج اصل فوج ہے اور یہی فوج ہے اور یہ اسی کی تعداد زیادہ ہے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو اس فوج کو بدنام کرتے ہیں اور اپنا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے ان کا، کسی کو ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو وزیر اعظم سے ویسے کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں۔ میں ان معاملات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کتابیں بھری پڑی ہیں، بعض جرنیلوں نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی جو جرنیل ایک سوچ ہے بعض جرنیلوں کی، جو سوچ ہے، یہ خاموشی کہاں تک، ایک ایسی کتاب ہے جنرل شاہد عزیز صاحب کی، انہوں نے کھل کے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ فوج مطلب جرنیل جو ہوتے ہیں، خصوصاً انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے اس پہ انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے، اور پھر دکھ کا بھی اظہار کیا کہ ان کو استعمال کیا گیا۔ جب یعنی 1999 کا جو مارشل لا لگا، اس کے اوپر ان کا یہ مطلب انہوں نے یہ جو پوائنٹ میک کیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں استعمال ہوا ہوں، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ملک کی خدمت کرنے جا رہی ہے کچھ جرنیل جو ہیں، لیکن وہ تو ریورس گیئر لگ گیا۔ خیر وہ کتاب جو ہے وہ مارکیٹ سے اٹھا لی گئی، اور اس کے بعد ایک ہی اس کا ایڈیشن آیا، اس کے بعد کوئی ایڈیشن نہیں آیا۔ تو نواز شریف بیسیکلی علیحدہ کر رہے تھے، یہ اس چیز کو، اس تاثر کو دور کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے، سینے پہ گولی کھاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ لیکن یہ جو کوئی 2-4 قسم ہوتے ہیں لوگ جو فوج کو خود بدنام کرتے ہیں، ہم نہیں بدنام کر رہے، یہ وہ بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کیا۔ لیکن کل جو انہوں نے پھر ایک اور بات کی انہوں نے کہ جی کہ اس فوج کے لیے میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی فوج ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اربوں خربوں لگائے پاکستان کی فوج کو کھڑا کرنے کے لیے، اور پاکستان کی فوج کی جتنی ضروریات تھیں وہ ہم نے پوری کی۔ انہوں نے کہا کہ آدھے میزائل تو ہیں وہ تو میں لے کے آیا ہوں۔ پھر وہ انہوں نے کروز میزائل کا حوالہ دیا کہ جب اسامہ بن لادن کو کلنٹن نے مارنے کے لیے وہ چھوڑا تھا کروز میزائل، تو ایک زندہ ہاتھ لگ گیا تھا پاکستان کے، تو وہ کہتے ہیں وہ ہم پکڑ کے لائے تھے، اور ہم نے اس کی وہ بیک انجینئرنگ کی اور ہم نے وہ والا بھی میزائل تیار کر لیا۔ تو اس پہ جناب فیض الحسن چوہان صاحب، محب وطن اول، ایک ہوتی ہے نا خاتون اول، ایک ہوتا ہے محب وطن اول، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے،
انہوں نے قومی راز افشاں کرنے کی کوشش کی، اور بھائی کون سے قومی راز؟ پوری دنیا جانتی ہے، اوپن سیکرٹ ہے۔ یہ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان میں بے نظیر بھٹو لے کے آئی تھیں، اور وہ جس طریقے سے لے کے آئی تھیں یہ چھپ چکا ہے، یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ لانگ کوٹ ایک خریدا گیا ان کے لیے، وہ جو سی ڈی تھی جس میں ساری پروگرامنگ تھی اس کوٹ کی جیب میں تھی، اور کس طرح امریکہ کو چکمہ دے کے وہ کس طرح جو کوریا کی ہے، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا میرا خیال ہے، وہ وہاں پہ اس ایئرپورٹ پہ اتری، کس طرح وہاں پہ مذاکرات ہوئے۔ تو بھائی جان یہ باتیں جو ہے نا، یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی، قومی سلامتی والا جو چورن ہے نا، یہ کم از کم پی ٹی آئی کا نہیں بک سکتا، یا شیخ رشید کا نہیں بک سکتا۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کے ساتھ محبت، پاکستان کے ساتھ اپنی جو لائلٹی ہے وہ ایک ایک انچ پہ ثابت کی ہے، بار بار ثابت کی ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کس نے بنایا؟ بھٹو نے شروع کیا۔ دھماکہ کس نے کیا؟ نواز شریف نے کیا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی کس نے دی؟ بے نظیر بھٹو نے دی۔ کچھ کام نواز شریف نے کیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وقت یہ ہے کہ اپنا قبلہ درست کیا جائے۔ کوئی پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہے، نہ اے پی سی پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، نہ پاکستان کی فوج کے خلاف ایز سچ تحریک وہ چلانے جا رہے ہیں۔ تحریک وہ چلانے جا رہے ہیں یعنی ان افراد کے خلاف، ان عناصر کے خلاف جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان کی فوج نے بائی ڈیفالٹ حکم ماننا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بڑی باریک سی ایک لائن ہے کہ ایک طرف حب الوطنی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ غداری کا الزام ہے، اور غداری کا الزام کسی پہ یہاں پہ پہلی بار نہیں لگنا، بار بار لگ چکے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا وہ غدار ہیں، اور جن کے دور میں پاکستان کے علاقے کھستے رہے، جاتے رہے ہاتھ سے۔ سیاچن گیا ضیاء الحق کے دور میں، وہ کشمیر جو گیا، کشمیر والا جو اب یہ والا ایشو ہوا ہے، یہ تو خیر عمران خان صاحب والے کے دور میں چلا گیا۔ اب اس میں کس کا نام ہم لیں؟ پیچھے اس کے اصل ناکامی کس کی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جو سکوتر ڈھاکہ جو ہوا تھا وہ کس سیاستدان نے کیا تھا؟ اس وقت پاکستان کی حکومت کس جرنیل کے ہاتھ میں تھی؟ بہرحال یہ منہ کھلوانے کی باتیں نہیں ہیں، اور نہ یہ والی کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ ایک گلہ ضرور ہے، اور وہ گلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو کہ ایک منتخب حکومت کے خلاف کچھ عناصر جو ہیں وہ پاکستان کے ریاستی عہدوں پہ بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اس وقت ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نواز شریف صاحب کل بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ استعفیٰ دے دو، پیغام بھجوایا، نہیں تھے مارشلہ لا دیں گے۔ تو آپ وزیر اعظم تھے بھائی جان، آپ وہاں پہ کوئی چائے پکوڑے نہیں بیچتے تھے، آپ اس کو فارغ کر دیتے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کارگل والا ایشو ہو گیا، آپ کو مشورہ دیتے رہ گئے لوگ کہ جی کہ ان کا کورٹ مارشل کریں، جنہوں نے یہ کارگل والا 4 جرنیل تھے، لیکن آپ پروپیگنڈا کا سامنے نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے یہ جرم ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اتنا بڑا سانحہ، ملک ٹوٹ گیا، تو اس کی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ وہ بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنی کرسی کے نیچے رکھ کے بیٹھ گئے۔ تو بہتر تو یہ تھا نا کہ وہ چلتا، مقدمات چلتے جو، اور پاکستان کا قبلہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن یہ سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں جو انہوں نے وقتاً فوقتاً دکھائی ہیں۔ پتہ نہیں خوف کھا جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اگین وہی بات کہ پاکستان کی فوج پہ کوئی الزام نہ آ جائے، چند جرنیلوں کا یا چند لوگوں کا، چند عناصر کا جو کیا دھرا ہے، وہ فوج کے اوپر نہ پورا ملبہ آ جائے، اپنے اوپر لے لینی باتیں۔ اب میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو تحریک چل رہی ہے، سٹارٹ ہونے جا رہی ہے 11 اکتوبر کو، اس کا پہلا جلسہ ہے کوئٹہ کے اندر، تو یہ ایک فیصلہ کن مارکہ ہونا ہے۔ اور اس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ، اور جو نواز شریف نے بھی کہہ دیا الحمدللہ کہ یہ جو مارکہ ہے یہ فوج کے خلاف نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان عناصر کے خلاف ہے جو پاکستان کی فوج کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں، بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے خلاف۔ پاکستان کی فوج میں اور پاکستان کے عوام میں جو آج جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اس کے ذمہ دار وہ عناصر ہیں جن کا اشارہ بار بار مختلف جو سیاسی رہنما ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ سٹینڈ لے چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے،
میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ سب دعا کریں کہ اس تحریک سے جو ہے وہ خیر نکلے، اللہ تعالیٰ شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔